بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب کے بیان جو کہ نئی مردم شماری کے بارے میں ہے، اس نے سب کو چکرا کر رکھ دیا۔ کیا حکومت، کیا اپوزیشن، کیا بیوروکریسی، کیا ریٹائرڈ جج، کیا حاضر سروس جج اور کیا سیاسی جماعتیں، ہر کوئی جو ہے اس بات پر جو ہے نا کر رہا ہے کہ انہوں نے نئی مردم شماری کے ذریعے الیکشن کی بات کیوں کی، کیونکہ اگر نئی مردم شماری کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً یہ پھر الیکشن کو جو ہے نا وہ آگے بڑھاوا دینے کے مترادف ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشنز پاکستان میں جو 2023 کے ہونے جا رہے ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے اور پرانی مردم شماری کے حساب سے نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت کے جانے میں چند ہی دن باقی ہیں، اور ان چند دنوں میں حکومت جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو ہے نا وہ ایک اجلاس بلا سکتی ہے اور اجلاس بلا کر الیکشن کمیشن کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروائیں۔ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو یقیناً الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ اگر اسمبلی جو ہے نا وہ 14 اگست سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 90 دن ہوں گے، اور اگر اس دن تک حکومت اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو پھر صرف 60 دن دستیاب ہوں گے۔ اب ان 60 دنوں کے اندر حکومت نئی مردم شماری مکمل کروا پائے گی اور اس پر اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں ان کو بھی حل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکے گا، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان اور بھی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی مردم شماری کے کافی سارے مسائل موجود ہیں، لہٰذا نئی مردم شماری سے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ مراد علی شاہ جو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو نئی مردم شماری کو نہیں مانتے وہ اسی الیکشن کو قبول کریں گے جو پرانی مردم شماری کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں وہ بھی مردم شماری کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں شہباز شریف صاحب کا یہ کھڑا کرنا کہ الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ ہوگا، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ ملک میں نئی مردم شماری ہو چکی ہے، لہٰذا اب کسی حد تک وہ مکمل بھی ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر اور نئی مردم شماری کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جبکہ جو ماہرین الیکشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے ساتھ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن پھر 2023 میں نہیں بلکہ 2024 کے بنیادی 2 جو مہینے ہیں جنوری یا فروری میں ہو سکتے ہیں۔ اگر جنوری اور فروری میں الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً یہ 2023 میں نہیں ہوں گے، 2024 میں جا کے ہوں گے، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر کچھ لوگوں کا، جس میں بڑے بڑے دانشور بھی شامل ہیں، حامد میر صاحب جیسے بڑے لوگ شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ الیکشن ڈیلے ہو گئے تو پھر یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن 2024 میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال یقیناً موجود ہے، اور وہ مثال ہے نگران حکومت جو پنجاب میں ہے اس کی اور نگران حکومت جو پختونخوا میں اس کی، جن کو محض 3 مہینوں کے لیے لایا گیا تھا، مگر اس وقت وہ 5-5 6-6 مہینے پورے کرنے کے قریب ہیں اور ان کا جو ہے نا ٹینیور ابھی بھی چل رہا ہے، اور اگر 3 مہینے مزید ان کو دے دیے جاتے ہیں تو یقیناً پھر بھی ان کا ٹینیور چلتا رہے گا۔ اور اس طرح اگر یہ نگران حکومتیں اپنے وقت سے زیادہ وقت لے سکتی ہیں تو پھر وفاق میں نگران حکومت اپنے وقت سے زیادہ وقت کیوں نہیں لے گی؟ یہ سارے سوالات سوچنے کے ہیں، اور اس سوچنے کے کام پر لگایا ہے شہباز شریف صاحب نے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ العزیز الیکشن جو ہیں وہ 2023 میں ہی ہوں گے اور وہ نئی مردم شماری کے جو ہے نا ساتھ ہوں گے۔ اب الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ ہوں یا پرانی مردم شماری کے ساتھ ہوں، لیکن بہرحال جو ہے نا لوگوں کی رائے یہ ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ملک میں ایک منتخب حکومت آئے اور عوام کو مسائل کے دلدل سے نکالے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔